بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی هذا قلنا اذا اوصى لابکار بنی فلان لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیۃ ولو اوصى لبنی فلان ولو بنون وبنو بنیہ كانت الوصیۃ لبنیہ دون بنی بنیہ قال صحابنا لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك العقد حتى لو زنا بها لا يحنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اور مجاز کو بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں۔ علی ھذا قلنا سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اصول کی بنیاد پر ایک مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں قبیلے کی باکرہ عورتوں کو میرے مال میں سے اتنا مال دے دینا۔ اب باکرہ کا حقیقی معنی ہے غیر مصابہ، یعنی جس کے پاس مرد نہ پہنچا ہو، اور باکرہ کا مجازی معنی ہے مصابہ، یعنی جس کے پاس مرد پہنچا ہو، جس کے پاس مرد پہنچا ہو۔ چونکہ حقیقت مجاز پر راجع ہوتی ہے، اس لیے حقیقی معنی پر عمل کرتے ہوئے باکرہ غیر مصابہ کے حق میں وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور باکرہ مصابہ کے حق میں وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر باکرہ مصابہ کے حق میں بھی وصیت کو پورا کریں تو جمع بین الحقیقت والمجاز والی خرابی لازم آتی ہے، جو کہ جائز نہیں۔ ولو اوصى لبنی فلان، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکورہ اصول کی بنیاد پر چھٹا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا مال فلاں آدمی کے بیٹوں کو دے دینا، فلاں آدمی کے اب بیٹے کا حقیقی معنی ہے اس کا اپنا بیٹا، اور مجازی معنی ہے اس کے بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا۔ چونکہ حقیقت مجاز پر راجع ہوتی ہے، اس لیے حقیقی معنی پر عمل کرتے ہوئے اس آدمی کے بیٹوں کے حق میں وصیت کو پورا کیا جائے گا، پوتوں کے حق میں وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگر پوتوں کے حق میں بھی وصیت کو پورا کریں تو جمع بین الحقیقت والمجاز والی خرابی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں۔ قال اصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتواں مذکورہ اصول کی بنیاد پر ساتواں مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ لا انکح فلانة، میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ عورت اس مرد کے لیے اجنبیہ ہے، اس مرد کے لیے چونکہ اجنبیہ عورت سے وطی کرنا شرعاً محجور ہے، اور جو کام شرعاً محجور ہو وہ عادتاً عند المسلمین بھی محجور ہوتا ہے۔ اس لیے لفظ نکاح کا حقیقی معنی یعنی وطی کرنا مراد نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر لفظ نکاح کا حقیقی معنی یعنی وطی کرنا مراد نہیں ہوگا، بلکہ مجازی معنی یعنی محض عقد نکاح مراد ہوگا، محض عقد نکاح مراد ہوگا۔ اس لیے اگر وہ شخص اس عورت سے محض نکاح کرے گا تو حانث ہو جائے گا، اور اگر وطی کرے گا تو حانث نہیں ہوگا، اور اگر وطی کرنے سے بھی حانث ہو جائے تو پھر جمع بین الحقیقت والمجاز والی خرابی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو عبارت کی طرف ذرا ترجمہ کرتے ہیں۔ علی ھذا قلنا، اس پر ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص بنو فلاں کی باکرہ کے لیے وصیت کرے تو وصیت کے حق میں مصابہ بالفجور داخل نہیں ہوں گی، اور مصابہ بالفجور اسے کہتے ہیں شادی کی وجہ سے تو اس کا پردہ بکارت زائل نہیں ہوا، لیکن زنا کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا، وہ مجازی معنی باکرہ کا۔ ولو اوصى لبنی فلان، اور اگر کسی مرد نے بنو فلاں کے اگر کسی مرد نے فلاں کے بیٹوں کے لیے وصیت کی، اور اس فلاں کے لیے بیٹے ہیں اور اس کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، تو وصیت اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، اس کے بیٹوں کے سوا۔ قال اصحابنا، ہمارے اصحاب یعنی احناف فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قسم اٹھائے لا ينكح فلانة، کہ وہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا اس حال میں کہ وہ فلاں عورت اجنبیہ ہے، تو یہ قول عقد پر محمول ہوگا،
عقد پر محمول ہوگا، یعنی عقد نکاح یہاں سے مراد ہوگا۔ حتیٰ لو جناب، یا حتیٰ کہ اگر قسم اٹھانے والے نے اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو وہ شخص ہانے سے نہیں ہوگا۔